بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا گویا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی اور ملک میں چہار سو امن ہی امن تھا۔ مجرم جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا اور ہر دفعہ میں مایوس ہوتا، اور لوگ اپنی جان اور مال کی حفاظت سے مطمئن تھے۔ ہر روز بادشاہ کے دربار میں حاجت مند آتے اور بادشاہ ان سب کی ضروریات کو پورا کرتے، اور لوگ بادشاہ کی سخاوت اور فیاضی کے باعث خوشی خوشی لوٹتے۔ بادشاہ کے چہرے پر پھیلا اطمینان مزید بڑھ جاتا۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ شاہروز تھا۔ بادشاہ سلامت اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کو ہر وقت رعایا کے ساتھ انصاف کی تلقین کرتے، لیکن شہزادہ اس کے برعکس تھا۔ ان کو اپنے والد کا اس طرح نصیحت کرنا بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آج خلاف معمول شہزادہ بادشاہ سلامت کے دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک درباری بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور آداب بجا لانے کے بعد بولا کہ بادشاہ سلامت کوئی حاجت مند آپ سے ملنے آیا ہے۔ بادشاہ نے اسے اندر لانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ شخص اندر داخل ہوا، بادشاہ سلامت کے قدموں پر گر گیا اور زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، انصاف، مجھے انصاف چاہیے۔ پورے دربار پر سکوت طاری ہو گیا۔ بادشاہ نے اٹھ کر اس کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہنے لگا، برخوردار، تم ہمیں اپنے ساتھ کی گئی زیادتی بتاؤ۔ ہر مجرم کو اس کے جرم کا بدلہ ضرور دیں گے۔ وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک غریب اور کمزور آدمی ہوں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں سوائے اپنے ایک جوان بیٹے کے جو میری بہت خدمت کرتا تھا۔ مگر یہ کہہ کر اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ مگر کیا؟ بادشاہ نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ پورے دربار میں پہلے تو سکوت طاری تھا، مگر اب تو جیسے سب پر سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ مگر بادشاہ سلامت، کل میں اور میرا بیٹا جنگل کی طرف گئے۔ میرا بیٹا تو وہاں رک کر لکڑیاں کاٹنے لگا اور میں آس پاس کے درختوں میں سے جڑی بوٹیاں تلاش کرنے لگا۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر مجھے ایک گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچا، مگر یہ دیکھ کر میرا پورا بدن لرز کر رہ گیا، کیونکہ مجھ سے پہلے اس اندھی گولی کا نشانہ میرا بیٹا بن چکا تھا۔ جسم سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا، سارے کپڑے خون آلود تھے۔ کیا کہتے ہو؟ بادشاہ کی حیرت اور صدمے میں ملی جلی آواز آئی، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار سے تو کوئی بغیر انصاف کے نہیں جاتا۔ مجھے بھی انصاف چاہیے۔ ضرور تمہیں انصاف ملے گا، مگر کیا تم مجھے اپنے بیٹے کے قاتل کا نام بتا سکتے ہو؟ بادشاہ سلامت نے اس بوڑھے سے سوال کیا۔ جی بادشاہ سلامت، میں نے اس سے اسی وقت اس قاتل کا نام پوچھا تھا۔ پورے دربار پر سکوت طاری تھا اور ہر کوئی قاتل کا نام سننے کے لیے بے چین تھا۔ بادشاہ سلامت، وہ قاتل آپ کا بیٹا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ کا چہرہ شدت غم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی بادشاہ سلامت، وہ آپ ہی کا بیٹا تھا۔ شہزادے کا رنگ بالکل زرد اور اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ سلامت کی آواز دربار میں گونجی، تمہیں ضرور انصاف ملے گا، اور ایسا انصاف ملے گا کہ پوری دنیا اس انصاف کو یاد کرے گی۔ بادشاہ سلامت نے خادم کو حکم دیا کہ وہ آج شام کو پورے ملک میں منادی کرے کہ جس کو آج بادشاہ کا انصاف دیکھنا ہو وہ آج شام کو میدان میں جمع ہو جائے۔ لوگوں میں چیم گوئیاں ہونے لگی۔ کوئی کہتا کہ بادشاہ کا ایک ہی تو بیٹا ہے اور بادشاہ سلامت اس سے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ اس بوڑھے کو بادشاہ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی۔ پتہ بھی ہے کہ بادشاہ سلامت کتنے انصاف پسند ہیں، ذرا سی بھی حق تلفی برداشت نہیں کرتے۔ اب اللہ ہی جانے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کچھ اچھا ہی فیصلہ کریں۔ غرض کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ، مگر ہوتا تو وہی جو انصاف کہتا ہے۔ شام ہوتے ہی پورا مجمع ایک میدان میں جمع ہو گیا۔ انسانی سروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا، ایسا لگتا تھا کہ یہاں صرف انسانی سر ہی سر ہوں۔ اتنے میں بادشاہ آ گئے۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ نہ جانے کیا فیصلہ ہوگا، کیونکہ بادشاہ کی صرف ایک اولاد تھی، صرف اور صرف ایک، اور ایک اولاد کے لیے اس طرح کا فیصلہ کرنا بہت دم خم کی بات تھی۔
इतने में बादशाह सलामत की आवाज गूंजी, जी तो मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों और मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो आज का दिन इंसाफ का दिन है। आप सब समझ रहे होंगे कि मेरा एक ही तो बेटा है, तो मैं उसकी लग़रिश को माफ कर दूंगा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं तो अपने बेटे की भी वही सजा तजवीज़ करूंगा जो इंसाफ कहेगा। और मैं इस फैसले को कल तक मुअख्खर भी इसलिए नहीं किया कि मेरी मौत आए तो मैं अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा। सब लोग बादशाह के इतने बड़े हौसले पर हैरान थे। जी तो मेरे बुजुर्ग, आप अपने बेटे के कातिल की क्या सजा तजवीज करते हैं? बादशाह ने बुजुर्ग से पूछा। माहौल में पहले तो सकूत तारी था, मगर अब तो जैसे सब पर सख्त तारी हो गया था। लोगों की सांसें थम गईं और लोग अपनी आती जाती सांसों की बाखूबी आवाज सुन रहे थे। शहजादा सब के सामने शर्मिंदा सर झुकाए हुए खड़ा था। इसी अरसा में उस बूढ़े की आवाज गूंजी, बादशाह सलामत, क्या आपने कुरान मजीद की वो आयत नहीं पढ़ी कि ए ईमान वालो, तुम पर मुकर्रर किया गया है कसास? जी जरूर पढ़ी है, बादशाह ने कहा। तो फिर मेरा फैसला ये है कि जो आप फैसला करें। बूढ़े शख्स ने अपना इख्तियार बादशाह को सौंप दिया। बादशाह ने अपने बेटे की तरफ निगाह उठाकर देखा। शहजादा आस भरी निगाह से अपने बाप को देख रहा था, लेकिन बादशाह ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो उनकी औलाद थी और वो हुक्म खुदावंदी पर अपनी औलाद को कैसे तरजीह देता। जी तो हाज़रीन, फैसला हो चुका। मैं अपने बेटे को सजाए मौत का फैसला सुनाता हूँ, क्योंकि कत्ल के बदले कत्ल। नहीं नहीं, मजमा से कई आवाजें उभरी। बादशाह ने कदरे हैरत से उन सब की तरफ देखा। बादशाह सलामत, आपका एक ही तो बेटा है, आप उसे इस तरह फैसला मत सुने। नहीं, बादशाह की इत्मीनान भरी आवाज आई, मैं अपने बेटे की खातिर इंसाफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आज मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया तो कल कयामत के दिन उस नौजवान का खून मेरे सर पर होगा। उस वक्त मुझे अल्लाह के अताब से कौन बचाएगा? सब के सर झुक गए। बूढ़ा आगे बढ़ा और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने इसको माफ किया, खुदारा आप भी इसको माफ कर दें। बादशाह ने हैरत भरी नजरों से उसे देखा। जी बादशाह सलामत, मत दीजिए इनको सजा, माफ कर दीजिए इसको, मगर मेरी एक शर्त है। बादशाह गोया हुआ। वो क्या बादशाह सलामत? उस बूढ़े ने पूछा। मेरा ये बेटा आज से तुम्हारा बेटा बनकर रहेगा और तुम्हारी खिदमत करेगा। मैं भूल जाऊंगा कि मेरा भी कोई बेटा था। बादशाह का इंसाफ हो चुका था। बादशाह ने इंसाफ की खातिर अपना अकलौता लख्त जिगर भी कुर्बान कर दिया था। मगर क्यों क्यों कुर्बान किया? क्या आपने ये पूरी कहानी सुनकर ये सोचा? इसलिए कि इंसाफ से कौमें मुत्तहद रहती हैं। इंसाफ के साथ फैसला करने में बड़ी ताकत होती है और रहमतें नाजिल होती हैं और गुनाहों में कमी आती है। लेकिन आज हमने सोचा कि हम पर क्यों मसाइब आ रहे हैं, क्यों मुश्किलात सर पर खड़ी हैं, हम पर आजमाइशें क्यों आ रही हैं। सिलाब, जल्जलों, काहत साली, भूख, बेरोजगारी, महंगाई की सूरत में इन सब को ख़त्म सिर्फ इंसाफ ही के साथ किया जा सकता है, अगर हम सोचें तो। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर ज़िंदगी रही तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।